رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت آنے سے پہلے ہونے والی کچھ نشانیاں بتائی ہیں، جن میں سے بہت سی پوری ہو چکی ہیں جبکہ کچھ ابھی بھی پوری ہونا باقی ہے۔ ان نشانیوں میں ایک بڑی نشانی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے، جو قیامت سے پہلے ہوگا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، اسلام صرف مکہ اور مدینہ تک رہ جائے گا۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ایک شخص آئے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اس کا نام میرے نام پر یعنی محمد ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ امام مہدی علیہ السلام کون ہیں، ان کی غیبت کی اصل وجہ کیا تھی، کیا ان کی پیدائش دوبارہ ہوگی، ان کے ظہور کی کیا نشانیاں ہیں، کیا ان کا ظہور 2025 میں ہوگا، وہ اس وقت کہاں موجود ہیں اور ان کا ظہور کس مقام پر ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے مختلف فرقوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اہل سنت کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش قیامت کے نزدیک ہوگی، جبکہ اہل تشیع کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش 15 شعبان 255 ہجری کو سامرا میں ہو چکی ہے۔ آپ کے والد امام حسن عسکری اور والدہ جناب نرجس خاتون تھی۔ آپ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہیں۔ آپ کا پدری نسب نامہ محمد بن حسن بن علی بن محمد بن علی ابن موسیٰ ابن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی و فاطمہ بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی آپ آل رسول میں سے ہیں، جبکہ جناب نرجس خاتون یشوع کی بیٹی تھی۔ آپ کا نام محمد اور مشہور لقب مہدی ہے، جبکہ آپ کی کنیت ابو القاسم اور ابو عبداللہ تھی، اور اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ ابو القاسم کنیت خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجویز کردہ ہے۔ بادشاہ وقت نے مدتوں قید رکھنے کے بعد امام حسن عسکری، جو کہ امام مہدی علیہ السلام کے والد تھے، کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام کی عمر تقریباً 5 سال تھی۔ بادشاہ وقت کے کانوں میں امام مہدی کی ولادت کی خبر پڑ چکی تھی، اور وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیوں سے بھی واقف تھا کہ میرا ایک فرزند آئے گا جس کا نام مہدی ہوگا، وہ کائنات عالم کے انقلاب کا ضامن ہوگا، اور اسے معلوم تھا کہ یہ فرزند امام حسن عسکری کی اولاد سے ہی ہوگا، لہٰذا اس نے آپ کی تلاش شروع کر دی اور آپ کے قتل کی پوری کوشش کی۔ جب لوگوں نے آپ کا پیچھا کیا تو آپ سامرا میں غائب ہو گئے۔ سامرا عراق کا شہر ہے، اور آج بھی امام مہدی علیہ السلام کا مقام غیبت وہاں موجود ہے، اور عام طور پر زائرین اس مقام کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایسی 94 آیات ہیں جن کو امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے لیا جاتا ہے، جن میں سے اکثر پر دونوں فریق اتفاق بھی رکھتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے بے شمار علامات ظاہر ہوں گی، جن میں سے چند ایک یہ ہیں: عورتیں مردوں جیسی اور مرد عورتوں جیسے ہو جائیں گے، نماز جان بوجھ کر چھوڑی جائے گی، قتل کرنا عام ہوگا، اچھی اچھی عمارتیں بنے گی، دین کو دنیا کے بدلے بیچا جائے گا، مکہ اور مدینہ کے درمیان بمقام لد زمین دھس جائے گی، 15 شعبان کو سورج گرہن اور اسی ماہ کے آخر میں چاند گرہن ہوگا، مشرق سے ایک ستارہ نکلے گا جس کی روشنی مغرب تک پھیلے گی، شام تباہ ہو جائے گا، اور ایسے بے شمار گناہ شامل فہرست ہیں جو کہ آج اسلامی ممالک میں بھی عام ہو چکے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کا علم اپنے پاس رکھا ہے، جن میں سے ایک قیامت بھی ہے۔ ظہور امام مہدی چونکہ لازمہ قیامت ہے، اسی لیے اس کا علم بھی خدا ہی کو ہے، لیکن احادیث معصومین میں اس کے اشارے موجود ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ آپ تاک سن میں ظہور فرمائیں گے، جو کہ 1، 3، 5، 7 یا 9 سے مل کر بنا ہوگا۔ آپ کی عمر کے حوالے سے ایسی حتمی بات نہیں ملتی، لیکن یہ مسلمات سے ہے کہ جس وقت آپ ظہور فرمائیں گے تو مثل حضرت عیسیٰ آپ کی عمر 40 سال ہوگی۔ ظہور امام سے پہلے نصرانی مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں گے اور مسلمانوں کا قتل عام ہوگا۔ ملک شام پر بھی نصرانی حکومت ہوگی، لوگ اپنی جان بچا کر مدینہ کی طرف آئیں گے اور نصرانیوں کی حکومت کی وسعت خیبر تک پھیل جائے گی۔ اسلامیان عالم کے لیے کوئی پناہ نہ ہوگی، مسلمان اپنی جان بچانے سے عاجز ہوں گے۔ اس وقت وہ گروہ در گروہ سارے عالم میں امام مہدی علیہ السلام کی تلاش کریں گے تاکہ اسلام محفوظ رہ سکے اور ان کی جان بچ سکے۔ لوگ اسی جستجو میں مشغول ہوں گے کہ آپ مکہ معظمہ میں رکن و مقام کے درمیان سے برآمد ہوں گے۔ ان کے سر پر زرد رنگ کا عمامہ ہوگا، بدن پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر اور پاؤں میں انہی کی نالین مبارک ہوگی۔ آپ رکن حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر بآواز بلند ندا دیں گے کہ اے وہ گروہ جو میرے مخصوصوں اور بزرگوں سے ہو، اور وہ لوگوں جن کو حق تعالیٰ نے روئے زمین پر میرے ظاہر ہونے سے پہلے میری مدد کے لیے جمع کیا ہے، آ جاؤ۔ یہ ندا حضرت کے ان لوگوں تک خواہ وہ مشرق میں ہے یا مغرب میں پہنچ جائے گی، اور وہ لوگ چشم زدن میں حضرت کے پاس پہنچ جائیں گے۔ یہ لوگ 313 ہوں گے اور نقیب امام کہلائیں گے۔ اس وقت ایک نور زمین سے آسمان تک بلند ہوگا جو صفحہ دنیا میں ہر مومن کے گھر داخل ہوگا اور ان کو مسرور کر دے گا، لیکن مومنین کو معلوم نہ ہوگا کہ امام کا ظہور ہو چکا ہے۔ اسی صبح آپ اپنے ہاتھ کھولیں گے تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھر ملائکہ، اور پھر وہ 313 نقیب جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ مکہ میں تہلکہ مچ جائے گا، لوگ حیرت زدہ ہوں گے۔ پھر جب سورج طلوع ہوگا تو ایک منادی کرنے والا ظاہر ہوگا اور بآواز بلند کہے گا، جس کو تمام ساکنان زمین و آسمان سنیں گے کہ اے گروہ خلائق، یہ مہدی آل محمد ہیں، اس کی بیعت کرو۔ پھر لوگ جوک در جوک آپ کی زیارت کے لیے نکلیں گے اور پھر 10,000 لوگ آپ کی بیعت کریں گے اور کوئی یہودی اور نصرانی باقی نہ چھوڑا جائے گا۔ اور آخر کار ایک دن نماز عصر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دمشق کی جامع مسجد کے منارہ شرقی پر نزول فرمائیں گے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام ان کا وہاں استقبال کریں گے۔